Welcome to School to You. اس سبق میں سب سے پہلا سوال نمبر 1، درج ذیل میں سے صحیح بیان پہچان کر لکھیے۔ اس میں الف ہے، ہوا کے کام میں درجہ حرارت کی مدد ہوتی ہے، اور یہ بیان صحیح ہے، اس کے سامنے ہم لکھیں گے صحیح۔ سوال نمبر 2، ریگستانی علاقوں میں ندی کے اعمال دیگر کارکنوں سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، یہ بیان غلط ہے، اس کے سامنے ہم لکھیں گے غلط۔ جیم، زیر زمین پانی کے اعمال نرم چٹانوں کے علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہم لکھیں گے صحیح۔ دال، ہوا کے اعمال ندی، برفانی ندی اور سمندری لہروں کی طرح محدود نہ ہو کر چاروں طرف عمل پذیر ہوتے ہیں، یہ بیان صحیح ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں سے غلط بیان پہچان کر صحیح کر کے دوبارہ لکھے۔ ایک ہی سوال میں 2 سوال ہے، غلط پہچاننا بھی ہے، صحیح پہچاننا بھی ہے، اور دوبارہ اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نئے طریقے کے حساب سے آپ کو صرف صحیح غلط پہچاننا ہے، بلکہ اس کو درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الف، برفانی ندی کے اوپری سطح کا برف نچلی سطح کے برف کی بنسبت زیادہ رفتار سے آگے بڑھتا ہے، یہ بیان غلط ہے، اس کے سامنے ہم لکھیں گے غلط۔ نمبر 2، سست ڈھلان، سست رفتار اور بہا کر لائے گئے گارے کی وجہ سے ندی کی اجتماع کاری ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ ندی برفانی ندی سے زیادہ رفتار سے بہتی ہے، یہ بیان بھی صحیح ہے۔ دال، برفانی ندی کی رفتار درمیان میں کم تو دونوں کناروں پر زیادہ ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ٹو یو ایجوکیشنل یوٹیوب چینل۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھے۔ ہمارے سامنے 3 جوڑیاں ہیں، اجتماع کاری، وی شکل کی وادی، عمل انتقال، لہریدار نشانات، ریاکاری، چھتری نما چٹان۔ ہم کو جواب میں غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہے، اور اس میں غلط جوڑی ہے اجتماع کاری، وی شکل کی وادی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، نیچے دی ہوئی زمینی شکلیں کون کون سی ہے لکھیے۔ شکل ہمارے سامنے ہے اور ہمیں پہچان کر لکھنا ہے۔ تو پہلی جوڑی ہے، پہلی شکل ہے وی شکل کی وادی، دوسری شکل ہے گھاٹی، اور تیسری شکل ہے زائلے کی۔ آپ کو یہ اچھی طرح سے دھیان رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، ذیل میں دی ہوئی زمینی اشکال کے عوامل کی درجہ بندی کر کے جدول مکمل کیجیے۔ ہمارے پاس بہت سارے اشکال دیے ہوئے ہیں، ہم کو درجہ بندی کرنا ہے، یعنی الگ الگ خانوں میں بانٹنا ہے، اور کھانے ہمارے پاس دیے ہوئے ہیں، ندی، ہوا، برفانی ندی، سمندری لہریں اور زیر زمین پانی۔ ہم کو بائفرکیشن کرنا ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، نوٹ بک میں خاکے بنا کر اچھی طرح سے اس کا جواب آپ لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیے۔ اس میں الف، ندی کی ریاکاری سے بننے والی زمینی شکلیں کون سی ہے؟ جواب یوں رہے گا، ندی کی ریاکاری سے بننے والی زمینی شکلیں درج ذیل ہے۔ نمبر 1 گھاٹی، نمبر 2 شکل کی وادی، اور نمبر 3 دریائی کنڈ، نمبر 4 آبشار۔ سوال نمبر 2، نمک کے ستون کہاں اور کس کارکن کی وجہ سے بنتے ہیں؟ جواب یوں رہے گا، نمک کے ستون زیر زمین پانی کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں۔ چنکھڑی کے علاقے سے نمکین پانی جب بہتا ہے تو غاروں کے مسام سے چن چن کر گرتا ہے، اس پانی کے تبخیر ہو جاتی ہے
اور اس کا نمک گار کے طرح نچلے حصے میں جمع ہو کر نمک کا ستون بن جاتا ہے۔ سوال نمبر جیم، سمندری لہروں کی اجتماع کاری سے تیار ہونے والی زمینی اشکال کون سی ہے؟ جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے، سمندری لہروں کی وجہ سے ساحل سمندر کی جھیج ہونے پر بکھرے ہوئے ذرات سمندر کی تہہ میں جمع ہوتے ہیں۔ مد و جزر کی وجہ سے ان ذرات کا ساحل پر جمع ہو جانا اور پھر پلٹ کر ساحل سے سمندر کی طرف حرکت کرنے کا عمل جاری ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر باریک ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کی اجتماع کاری کا عمل لہروں کے کم اثر والے ساحلی علاقوں میں ہوتا رہتا ہے۔ سمندری لہروں کی اس اجتماع کاری کی وجہ سے ساحل اور ریت کے ستون اور ساحلی نمکین جھیلیں وغیرہ زمینی شکلیں بنتی ہے۔ زیر زمین پانی کی عریہ کاری ہوتی ہے۔ سوال نمبر دال، زائلے کی قسمیں بیان کیجئے یا بتائیے۔ جواب یوں رہے گا، زمینی زائلے، عقبی زائلے، درمیانی یا وسطی زائلے اور اختتامی زائلے کی 4 قسمیں ہیں۔ برفانی ندی کی تہہ میں بننے والے زائلے کو زمینی زائلے کہتے ہیں۔ برفانی ندی کے کنارے بننے والے زائلے عقبی زائلے کہلاتے ہیں۔ جب 2 برفانی ندیاں ایک دوسرے سے ملتی ہے تو ان کے اندر کناروں کے حصول کے عقبی زائلے سے لے کر برفانی ندی تک کے راستے میں درمیانی زائلے تیار ہوتے ہیں۔ برفانی ندی کے اختتام پر، یعنی جہاں پر برفانی ندی پانی کے ندی میں تبدیل ہوتی ہے، وہاں سے برفانی ندی کے لائے ہوئے تمام زائلے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے اس حصے میں زائلے جمع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ زائلے برفانی ندی کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اختتامی زائلے کہتے ہیں۔ اس طرح اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات یہاں پر ختم ہوئے۔ اگلے سبق کے سوالات کے جوابات کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اس کو کلک کیجئے اور اگلے سبق کے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یدی ابھی تک آپ نے ہمارے اسکول ٹو یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کا نئے ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔